علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 10 چیزیں 10 چیزوں کو روکتی ہیں. یہ بہت خوبصورت بات ہے اور بہت خوبصورت 10 جو ہے نا یہ نعمتیں، ان کو ہم اپنی زندگی کا وظیفہ بنائیں اور یہ 10 چیزیں 10 چیزوں کو روک دیں گی. یعنی 10 فائدے ہمارے منتظر ہیں. اللہ کا کلام موجود، نبی کی سیرت موجود، اللہ کا کلام پڑھیں، نبی کی سیرت کو اپنائیں اور زندگی کو انجوائے کریں. دل کے کانوں سے سننے والی بات ہے. ان 10 باتوں پر عمل کر لیں تو عاملین کے پاس جانے کی انشاءاللہ تعالی ضرورت نہیں پڑے گی. نسخہ آپ کو بغیر پیسوں کے دے دیتے ہیں. پہلی بات فرماتے ہیں الفاتحہ تمنع غضب الرب. سورہ فاتحہ کی تلاوت اللہ رب العزت کے غضب سے بندے کو بچا لیتی ہے. سورہ فاتحہ کی تلاوت کس چیز سے بچاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے غضب سے، غصے سے بچا لیتی ہے. تو ہم دن میں کسی وقت پڑھ لیا کریں، چند مرتبہ صبح شام پڑھ لیا کریں. نماز میں تو پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ بھی پڑھ لیا کریں، اس نیت سے کہ اللہ کے غصے سے بچاؤ ہو جائے. یہ پہلے سپارے کی سورہ. اس کے بعد آگے سیدھا 23ویں سپارے پر آ جائیں، 22ویں کے آخر میں سورہ یاسین. سبحان اللہ. تمنع عطش القیامہ. سورہ یاسین قیامت کے دن کی پیاس کو بجھا دیتی ہے. روزانہ صبح فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھ لیں. جس وقت موقع مل جائے سورہ یاسین پڑھ لیں. جو روزانہ سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی اس کی حاجات کو بھی پورا فرمائیں گے اور قیامت کے دن کی پیاس بھی بجھائیں گے. تیسری بات 25ویں سپارے میں آ جائیں. الدخان تمنع من احوال القیامہ. سورہ دخان کی روزانہ کی تلاوت قیامت کے دن کے احوال سے، ہولناکیوں سے، قیامت کے دن کی پریشانیوں سے بچا لیتی. قیامت کا دن بہت ہولناک دن ہوگا، تو روزانہ 25ویں سپارے کی سورۃ الدخان اس کو پڑھ لیا کریں. چوتھی بات الواقعہ تمنع الفقر والفاقہ. سورہ واقعہ کی روزانہ مغرب کی نماز کے بعد تلاوت فقر اور فاقے سے روک لیتی ہے. تو سورہ واقعہ کی تلاوت. اچھا ہاں، بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم سورہ واقعہ تو پڑھتے ہیں، فائدہ نہیں ہو رہا. وہ بھائی اپنی سورہ واقعہ کسی عالم کو، قاری کو سنائیں تو صحیح، پڑھ بھی صحیح رہیں کہ نہیں. واقعہ کو ہمارا سورہ واقعہ کی تلاوت الفاظ صحیح ہیں کہ نہیں، اس کا بھی بڑا فرق پڑتا ہے. پھر نمازیں بھی ضروری ہیں. اچھا جی، 5ویں بات سورہ ملک کے حوالے سے 29واں سپارہ الملک تمنع عذاب القبر. سورہ ملک کی روزانہ تلاوت عشاء کی نماز کے بعد ہم کریں، اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے بچا لیں گے. قبر کا عذاب کبھی آنکھیں بند کر کے سوچا کرے، معمولی بات نہیں ہے. ایسے بھیجنا، ادھر سے پسلی ادھر، سانپ اور بچھو، اندھیرا، تنہائی. تو اپنی قبر کو راحت کی جگہ بنانے کے لیے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کوئی مشکل کام نہیں. اور ایک بات اور آپ کو بتائیں، سورہ ملک کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرا یہ دل کرتا ہے کہ قرآن مجید کی ایک سورت ہے جس کی 30 آیات ہیں، وہ میرے ہر امتی کے دل میں ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش آپ کے سامنے آ گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ میرا دل یہ کرتا ہے کہ سورہ ملک میری امتی کے دل میں ہو، ہر امتی کے دل میں ہو. اب ہم امتی ہیں نا، نبی کی خواہش بھی سامنے آ گئی. تو جن کو تو یاد ہے الحمدللہ روز پڑھیں، جن کو یاد نہیں ہے، ارے بھائی ایک آیت بھی روز یاد کریں گے تو 30 دن میں یاد ہو جائے گی. آدھی آیت ایک دن میں یاد کریں تو 60 دن میں یاد ہو جائے گی. یہ نہ کہ بوڑھے ہو گئے یا اب یاد نہیں رہتا یا حافظہ کمزور ہے یا فلاں ہے. ارے یہ سب بہانے ہیں. آپ ہمت کریں، اللہ پورے کرائیں گے انشاءاللہ. تو کتنی باتیں ہو گئیں جی؟ 5. چھٹی بات الکوثر. سورہ کوثر کے بارے میں فرمایا علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ سورہ کوثر دشمنوں کے جھگڑوں سے روکتی ہے. اگر کوئی جھگڑا ہے خاندان میں، گھر میں، کہیں بھی، حاسد سے ہے، دشمن سے ہے، مخالف سے ہے، سورہ کوثر کی کثرت سے تلاوت کریں. انا اعطیناک الکوثر چھوٹی سی سورت ہے، 3 ٹوٹل آیات ہیں. بسم اللہ پڑھنی ہر دفعہ، صبح شام چند مرتبہ پڑھ لیں، 10-15 مرتبہ، 21 مرتبہ، کوئی ترتیب بنا لیں، 113 مرتبہ روز پڑھ لیں، کوئی ترتیب بنا لیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں ہوں گی، جھگڑوں سے اللہ بچا لیں گے. 7ویں بات الکافرون تمنع الکفر عند النظر. اللہ اکبر، کتنی بڑی نعمت ہے. سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون کی روزانہ تلاوت کرنے سے انسان موت کے وقت کفر سے بچ جائے گا. کتنی بڑی نعمت، کتنی بڑی سعادت ہے.
اور فجر کی سنت کی پہلی رکعت میں اور مغرب کے بعد جو 2 سنتیں ہوتی ہیں اس کی پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھنا یہ خود سنت ہے۔ عمرہ حج کے لیے جب احرام باندھتے ہیں تو پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھنا سنت ہے۔ ایمان کے ساتھ قبر میں اترنا یہ ٹارگٹ ہونا چاہیے، تو سورہ کافرون روزانہ رات کو پڑھ لیں۔ 8ویں بات، الاخلاص تمنع النفاق، سورہ اخلاص کی روزانہ تلاوت نفاق سے، دو رنگی سے بندے کو بچا لیتی ہے، منافقت سے بچا لیتی ہے۔ اور جو آپ کو بھی بتائے نا کہ پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھنا سنت ہے اور ان سب کی دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھنا سنت ہے۔ ویسے بھی ایک مرتبہ جو سورہ اخلاص پڑھتا ہے 10 سپاروں کے ثواب کے برابر اس کو اجر مل جاتا ہے، 3 مرتبہ پڑھتا ہے پورے قرآن مجید کے برابر اجر مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سورت بڑی محبوب ہے۔ 9ویں بات، جو لوگ حاسد کے حسد سے پریشان ہیں، جن کے حاسدین بہت زیادہ ہیں، ان کے لیے سن لیجئے وظیفہ، الفلق تمنع الحسد الحاسدین، سورہ فلق کی روزانہ تلاوت انسان کو حاسد کے حسد سے بچا لیتی ہے۔ ومن شر حاسد اذا حسد، یہ پوری سورت پڑھنی چاہیے، ہر نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھ لیں، صبح شام 3 دفعہ پڑھ لیں، کوئی ترتیب بنا لیں، اللہ حاسد کے حسد سے بچا لیں گے۔ حاسد کے حسد سے بچنے کے لیے 2 کام کرنے چاہیے، ایک تو اس طرح کے اعمال جو ہیں وہ کرنے چاہیے، دوسرا اپنے کام کو اور بڑھا دینا چاہیے۔ آپ کا کوئی دنیا کا کام ہے، دین کا کام ہے، کوئی حسد کر رہا ہے، وہ کرتا رہے، آپ اپنے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں اور اپنے کام کو اور بڑھا دیں، اسے جلنے دیں اپنی آگ میں، تو اس کو ڈبل سزا مل جائے گی۔ اور جناب 10ویں بات، والناس تمنع الوساوس، بعض لوگوں کو بہت سے وساوس آتے ہیں، کبھی شیطانی کبھی شہوانی، تو کسی قسم کے برے وسوسے آتے ہوں تو قل اعوذ برب الناس جو آخری سورت ہے قرآن پاک کی، اس کو پڑھیں، ہر نماز کے بعد 1 دفعہ پڑھ لیں، کوئی ترتیب بنا لیں صبح شام کی، اس کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ وساوس سے بچا لیں گے۔ تو بھئی اللہ کا قرآن موجود ہے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ادھر ادھر جانے کی، ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کے ذریعے اپنے مسائل حل کروائیں اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت رحمت کا معاملہ فرمائیں گے۔